وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم المقام مولانا شفایت احمد بیگ صاحب، مہمان گرامی مولانا امتیاز احمد اتاری صاحب و جاوید احمد قادری صاحب و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے موضوع کا عنوان ہے درود و سلام کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو اس ذات پر جو تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جن کے صدقے ساری کائنات کو وجود ملا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا اتنا محبوب عمل ہے کہ قرآن کریم میں اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ مزید یہ فرمایا کہ میں خود بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہوں اور میرے ملائکہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ان میں سے ایک اہم حق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا بھی ہے۔ اس اہم حق کو صحیح طور پر ادا کرنا جہاں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، وہی حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت کا اولین تقاضا بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا بہت اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ قیامت کے دن ہر کوئی انسان چاہتا ہوگا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مجھ پر ہو، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بھی شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا اس پر میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہوگی۔ قیامت کے دن ہر طرف نفسی نفسی ہو رہا ہوگا، اپنی ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، آسمان 7 گز ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، اس وقت ایک ہی شخص راحت و قرار میں ہوگا، اس وقت ایک ہی شخص راحت میں ہوگا جو دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہا ہو، یعنی وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے ہو۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک درود بھیجنے والا شخص ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہمارے درود پہنچائے کیسے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائک ایسے ہیں جو روئے زمین میں گشت لگاتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ اس روئے زمین کی چکر لگانے میں رکھے ہیں، جو ہی کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو وہ ملائکہ اس سلام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ہر کوئی اس سلام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ہر کسی عمل کا قبول ہونا ضروری ہے، صرف درود ہی ایسا عمل ہے جو ہی کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کا وہ درود قبول کیا جاتا ہے۔ اب اللہ سے یہی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔